بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ الروم آیت نمبر 11 تا 13 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اسے اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ ہر انسان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا اس نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، وسعت کے لمحات کہاں صرف کی، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کا جو مقصد حیات تھا کہ اس نے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انسانیت کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کو کس حد تک پورا کیا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم انسان جو ہیں وہ ہکا بکا رہ جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے کہ آج تو ہمیں اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا. آج ہمارا کیا حال ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. دنیا میں جو ہے جنہیں یہ اپنا حاجت روار مشکل کشا بناتے رہے، جن کی نظر و نیازیں چڑھاتے رہے، جن کی پرستش کرتے رہے، جن کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے رہے، جن شیطانوں کی، جن جو ہے حاکموں کے جو سرکش حاکم تھے، جو ان سے اپنے جو ہے بندگی اور غلامی کرواتے تھے، ان کے آرڈرز پر یہ ہر غلط کام کرتے تھے، آج ان کے وہ سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکیں. اور جو انسان پتھر کے بتوں کو، لکڑی کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، وہ تو کسی سفارش کے حقدار ہی نہیں ہوگا. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ہم جیسے پتھروں کی پرستش کرتا رہا. باقی ہیں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، فرشتے ہیں، اور ان کی جو پرستش کر رہے ہیں، ان کی جو بندگی اور غلامی کر رہے ہیں، وہ قیامت کے روز کہیں گے کہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری بندگی سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری پرستش کر رہے ہو، تم ہمارے پاس مشکلات پیش کرتے ہو، ہم تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وہ کہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، لیکن ان کے یہ کہنے سے یہ ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ تو پورے دلائل کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے ان کے شرک کو واضح کر دے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، جہنم کے عذاب کو جو ہے کے اندر مبتلا رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت پیش کرنے، اور دین اسلام جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.